الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. شمع محفل قبلہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، علماء، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کی وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کی وہ ہے ذرہ تیرا. اور فیض ہے اے شہ تسلیم نرالا تیرا. اور فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سر عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. حرم و طیبہ و بغداد جدھر بھی جائیں، حرم کعبہ ہو، بغداد ہو، مدینہ ہو، پاکستان ہو، جہاں پر بھی چلے جائیں، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا. یا رسول اللہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ. میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے سامنے تقریری انداز میں گفتگو کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس حوالہ جات محفوظ ہو جائیں. نہیں تو کم از کم آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو کہ فلاں وقت پر ہمارے ایک عالم نے اس چیز کا جواب دیا تھا اور انہوں نے ہمیں ثبوت بھی دیا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک باعث تخلیق کائنات ہے. آپ مصدر کائنات ہیں اور آپ باعث تکوین روزگار ہیں. جو کچھ بھی کائنات میں بنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبب بنا ہے، حضور علیہ السلام کے تصدق سے بنا ہے. انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. یعنی یہ جہاں نہ ہو یہ ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے. اب ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، جیسے بیان کی جاتی ہے دوسری طرف ایک ٹولہ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے. اب میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں. میں آپ لوگوں کو کیا بیان کرنے لگا ہوں، میں آپ لوگوں کو کیا سنانے لگا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ المحدثین نقل کرتے ہیں، پھر امام ابن عساکر نقل کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر امام المفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں. پھر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. اور پانچویں امام حاکم نقل کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 4228. اور امام فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر سیدنا آدم نبی علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. تو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول نہ فرمایا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اسألک بمحمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ ڈالتا ہوں تیرے پیارے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تاکہ تو مجھے
توبہ عطا فرمائے، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، میری خطا کو معافی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے آدم ابھی تو میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بشکل بشریت پیدا نہیں فرمایا ہے، تجھے میرے حبیب علیہ السلام کے نام کا پتہ کس نے دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، یا اللہ جب تو نے محبت سے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے قلبوت کو تیار کیا تھا، اور تو نے اپنی روح کو میرے جسم میں داخل کیا تھا، یا پاک رب رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے قوائم پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ کیا؟ ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جان گیا کہ وہ نام جس کو اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لکھا ہے وہ ضرور اللہ رب العزت کا محبوب نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقال اللہ صدقت یا آدم انہو لأحب الخلق الیہ، میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی مخلوق میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اور اے آدم تو نے ان کا وسیلہ ڈالا ہے، ادعونی بحق محمد، اب جب بھی تو نے دعا کرنی ہے تو اپنی دعا میں میرے سامنے میرے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالنا ہے۔ اور یہ دعا جو تو نے کی ہے، فرمایا فقد غفرت لکا، میں نے تیری خطا کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ اور فرمایا لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، کائنات میں جو بھی رونق بری گئی ہے یہ صرف نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ مزید وہابیہ کے امام جنہیں امام الوہابیہ کہا جاتا ہے، شیخ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہے، فتاویٰ کی کتاب، فتاویٰ مجموع الفتاویٰ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 پر یہ امام وہابیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خلق اللہ العرش، اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کتب علی ساکل عرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، اور عرش کی ساک پر پنڈلی پر لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، فَكَتَبَ اسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے نام نامی اسم گرامی کو لکھا کہاں؟ فرمایا علی الابواب، جنت کے دروازوں پر، والاوراق، اور جنت کے ورقوں پر، والکباب، اور خیموں پر، والخیام، اور جنت کے محلات پر، اسمی یعنی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ اسی لیے مولانا صاحب فرماتے ہیں، گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غر کے نجینا، اگر نام محمد کا وسیلہ آدم علیہ السلام کو نصیب نہ ہوتا ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر نام محمد کا وسیلہ نوح علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تو آپ کی کشتی کو کنارہ نہ ملتا۔ درویش لاہوری، کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی
भी न हो, ये ना साकी हो तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। आप इतने बड़े अजीम मंतकी और फलसफी थे कि मशरक़ की दुनिया तो मशरक़ी रहे, मगरब वाले भी आपके उलूम व फ़नून का एतराफ़ कर रहे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे अजीज़ दोस्तों, लोगों ने आपसे सवाल किया, अंग्रेज़ों ने पूछा कि ये तो मंतकी है, ये तो फ़लसफ़ी है, मंतक और फ़लसफ़े से जवाब देगा। पूछा आप हमें बताएं कि क्या ये आसमान जो नीला है लगता है ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके सहारे पर खड़ा है, इसे किसी चीज़ का सहारा है या नहीं सहारा है? तो अल्लामा इकबाल मुस्कराए, आपने फरमाया बग़ैर सहारे के ये खड़ा नहीं है। तो कहा फिर बताएं इसको किस चीज़ का सहारा है? तो इकबाल ने कहा खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, ये सातों आसमान खड़े हैं, नीचे नहीं गिर रहे, इनको सहारा है। किसका सहारा है? इकबाल ने कहा नाम मोहम्मद के सहारे से खड़े हैं, नाम मुहम्मद के सहारे से खड़े हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसीलिए फरमाया था, अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान, मुंह में ज़ुबान है, किसके लिए? बोलो रसूलुल्लाह के लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। एक और सवाल आप लोगों पर किया जाता है कि जब तक नबी नहीं तो नबुव्वत कैसे, नबी नहीं तो नबुव्वत कैसे? हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे, जो हदीस मुबारका अभी आपने समाअत फरमाई है। तो इसको भी कहा जाता है नाउज़ुबिल्लाह कि ये मन गढ़ हदीस है। क्या कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो, ये मन गढ़ हदीस है। अब ज़रा आज सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप सारे सबूत इसके बारे में आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हदीस मुबारक आती है, मता जो एलता नबिया एक, मता वजबत लकल नबुव्वत दो। हुजूर तुसी किदो नबी बनाए गए, किदो तोड़े ते नबुव्वत वाजिब हुई। मता कोतेबता नबिया, मता कुनता नबिया, मता कुनता नबिया, या रसूल अल्लाह आप कब नबी थे? ये 4-5 तरह से सवाल किए गए हैं अहादीस मुबारका में। आप ज़रा सिर्फ एक ही सवाल का जवाब सुने। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता जो एलता नबिया, या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली, आपको नबुव्वत कब मिली? मता वजबत लकल नबुव्वा, आप ज़रा हवाले समात फरमाएँ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, वो इमामुल आइमा फिल हदीस, आप इस हदीस मुबारका को नकल करते हैं। इमाम हाकिम मुस्तदरक में इस हदीस मुबारका को नकल करते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारका को नकल करते हैं। इमाम अबू नईम इस हदीस मुबारका को नकल करते हैं। रअसुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ में इस हदीस को नकल करते हैं। हज़रत इमाम इब्न साद इसको नकल करते हैं। साथ में इमाम जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम इब्न हिब्बान, वो नकल करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस हदीस मुबारका को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल भी करते हैं और फरमाते हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। फिर इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारका को नकल करते हैं और फरमाते हैं रिजालु सही, और फरमाते हैं ये सिकात रावी हैं इस हदीस मुबारका को। ये हदीस सिका है, ये हदीस, बोले ना, आप लोगों की तवज्जो किधर गई है? ये हदीस के रिवायत रावी सिका है, हदीस के रावी सिका है। हदीस क्या है? सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकल नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली? आपको नबुव्वत कब मिली? सुनो,
وہ لوگ جو یہ درس دیتے ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک خود معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، ان کے سامنے یہ ایسی دلیل ہے، دلیل قطعی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ نے پہلے پوچھ کر ہماری مشکلات کو آسان فرما دیا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین الروح والجسد، اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے، کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر مغالطہ دیا جاتا ہے، پھر توجہ ہے کہ صفت تبھی ہوتی ہے جب موصوف موجود ہوتا ہے، جس کی صفت ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی صفت، اس کا وصف آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کنت نبیا، یہ نہیں فرمایا میری نبوت تھی، مغالطہ نہ دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کانا ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی کا معنی ہے کنت نبیا، یہ نہیں فرمایا میری نبوت تھی، فرمایا کنت نبیا، لوگوں میں نبی تھا۔ یہ تو فرمایا ہی نہیں ہے کہ میری نبوت تھی، نہیں، فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان، بین الروح والجسد، بین التین والماء، بین الماء والتین، ہر طرح سے یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ یہ مسئلہ حل ہوا میرے عزیز دوستو۔ اب یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کیا انہی نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا یا نہیں؟ کہتے ہیں جی اس کی چیز کا کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس معاہدے کی طرف جاؤں، اس میثاق کی طرف جاؤں جو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرما لیا۔ اللہ رب العزت صدر محفل ہیں اور شمع محفل ذات محمد مصطفیٰ ہے، وہاں پر تمام نبیوں کی روحیں تھیں یا ایک اللہ تھا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ کس طرح؟ جو اللہ کی شان کے مطابق تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے معاہدہ لیا، اے نبیوں میں نے تمہارے سروں پر نبوت کے تاج سجانے ہیں، تمہیں رسالتوں سے سرفراز فرماؤں گا، میں تمہیں کتابیں عطا فرما کے تمہاری عظمتوں کو چار چاند لگاؤں گا، لیکن اے نبیوں آج تم نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، تم میں سے کسی کا زمانہ نبوت ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تم میں یہ آمنہ کا لخت جگر آ جائے، میرا حبیب محمد آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ خود بھی نبی پاک علیہ السلام محمد کا کلمہ پڑھیں اور اپنے امتیوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے کی تلقین دیں، اور آپ علیہ السلام کی نعتیں خود بھی پڑھیں اور انبیاء علیہ السلام بھی نعتیں پڑھیں۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میں امام حدیث کی بات نہیں کر رہا، اصول کے امام کا حوالہ دے لے لگا ہوں، جو حدیث کے اصول جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت امام ذہبی فی میزان میں آپ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 63
36 اور امام ابن حجر اشقلانی سبحان اللہ، یہ کتنے اجل عظیم امام ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بھی اصول کے امام ہیں اور شارح بخاری ہیں. فی لسان المیزان فرماتے ہیں، اور رقم حدیث ہے، یعنی حدیث کا نمبر ہے 1040، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ 4227 نمبر حدیث نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، میرا حبیب محمد ہے تم اس پر ایمان لے آؤ. میرے حبیب محمد پر، زور سے آپ نے بولنا ہے، میرے حبیب محمد پر